پورا قرآن مقدس راہ ہدایت ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اسلام سے کسی معاملے کے اندر رہنمائی لینا چاہے اور اسلام اس کی رہنمائی نہ کرے۔ زندگی میں پیش آنے والے تمام تر معاملات کے اندر اللہ کا دین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ جس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے، بڑی آسان سورت ہے، ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، بلکہ ہر بچے کو یاد ہے، اور اتنی آسان ہے کہ جیسے ہم اردو کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اگر سورۃ العصر کو پڑھا جائے خیال کے ساتھ تو آدمی کو ویسے ہی کافی ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک آپس میں سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے۔ امام طبری رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی باقی آیات کے علاوہ اگر یہی آیات نازل کر دیتے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر حقیقت بیان کرتے ہوئے پہلے قسم کھائی ہے۔ حالانکہ قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں پہ دوسرے کو اعتماد نہ ہو، کسی کو اعتماد میں لانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، لیکن اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ لیکن اللہ نے انسان پر حقیقت کو کھولنا تھا، انسان کو اور زیادہ پختہ کرنا تھا۔ جیسے کوئی آدمی سچ بولتا ہو مگر وہ قسم کھا جائے، کہتے ہیں یار کبھی جھوٹ اس نے بولا نہیں مگر اب تو قسم کھا گیا، اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کی ذات بول سے اور جھوٹ سے ویسے ہی پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ قسم ہے مجھے عصر کی، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہے۔ عصر کی قسم یعنی ایسی حقیقت کی قسم ہے کہ سورج کا غروب ہونا ایسی حقیقت ہے کہ اگر ساری کائنات بھی مل جائے سورج کو غروب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ عام لفظ ہے، خسارہ ہو گیا جی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکثر الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں، سورۃ العصر سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی قسم کھا کے۔
ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو اللہ کہہ دے کہ انسان خسارے میں ہے، پھر کامیاب کون ہے یہ بھی اللہ نے بتایا۔ پہلی چیز بیان فرمائی الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہے۔ اب ایمان لانے والے کون ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے، دولت نہیں، دنیا نہیں، شہرت نہیں، وزارتیں نہیں، مشارتیں نہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز جس کی اللہ کے ہاں ویلیو ہے وہ ایمان ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے مال نہیں چھینتے، اس سے جائیداد نہیں چھینتے، قصبہ قبیلہ نہیں چھینتے، اللہ اس کے اندر سے ایمان چھین لیتے۔ کیونکہ جب بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اگر اس کو اپنی کوئی پیاری چیز دی ہو تو اسے واپس لے لیتا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو ایمان لے کر آئے ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 چیزیں وہ ہیں جن پر ایمان جو لے آتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے آئے۔ والعصر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، انسان دھوکے کے اندر ہے۔ کون سا انسان خسارے کے اندر ہے؟ جس نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا۔ کون سا انسان خسارے کے اندر ہے؟ جس نے کالی کملی والے کی سنت کو چھوڑا، دین اور اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ اس کے لیے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے کے اندر ہے، اے انسان تو دھوکے کے اندر ہے، اے انسان تو بھول کے اندر ہے، اے انسان تو دنیا کے شکنجے کے اندر ہے۔ ذرا تھوڑا سا باہر نکل کر مجھ پر ایمان لے کے آ۔ جب تو ایمان لائے گا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے کامیابی کون سی سمجھی ہے؟ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں جس کا گھر بڑا ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس ڈگریاں ہیں وہ کامیاب ہے، جس کا گیٹ بڑا لگا ہوا ہے وہ کامیاب ہے، جسے لوگ سلام کرتے ہیں وہ کامیاب ہے، جو بینک بیلنس والا ہے وہ کامیاب ہے، جو کوٹھیوں بنگلوں والا ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے آئے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے، لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، ادب اور احترام کرتے ہیں، اور اگر باہر آ جائے تو سلوٹ مارتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اگر اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بے شک جو مرضی ہوتا رہے، لوگ جو مرضی اس کے ساتھ کریں، لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر اور منزلت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر ہے تو ایمان پر قدر ہے، ایمان پر اللہ ایمان والے کو دیکھتا ہے۔ ایک ظاہری چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے ایمان کا تعلق۔
فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ہماری سوچ مغربی سوچ ہے تو ہم مسلمان۔ جب میں سوچوں گا تو میں مغربی ذہن سے سوچوں گا کہ کہاں سے پیسہ آئے، کہاں سے مجھے شہرت ملتی ہے، میں وہ کام کروں۔ بے شک پیسہ حرام کا ہو، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، بے شک کسی کو قتل کر کے کیوں نہ ملے، کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے کیوں نہ ملے، بدمعاشی کر کے شہرت کیوں نہ ملے، بس شہرت چاہیے۔ یہ مغربی سوچ ہے، قرآن کی سوچ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ، اللہ اپنے قرآن میں سب سے پہلے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ راہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جو متقی لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کا قرآن ان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ کون ہے کامیاب، فرمایا الذین یؤمنون، جو ایمان لائے، یؤمنون ایمان لائے، کس پر؟ بالغیب، غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، میرے دیے ہوئے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور سورۃ العصر میں اللہ نے کہا انسان دھوکے میں ہے، کامیاب وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے۔ اور ادھر اللہ پاک ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے، قرآن پاک کے پہلے ورق پہ ایمان والوں کی نشانی بتائی، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو ایمان لائے غیب پر، یہ نشانی بتائی ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، قرآن اترتے دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، جنت کے نظاروں کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے۔ جو غیب پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا اس پر ایمان لاتے گئے، فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان لاتے گئے، کرامن کاتبین ہیں، کندھوں پر سوار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن دیکھا نہیں ہے مگر ایمان لے آئے۔ تو اللہ پاک ایمان والوں کی نشانی بھی بتا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ غیب پر ایمان لائے اور نماز پڑھتے ہیں، ایمان والوں کی نشانی ہے نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت مبارکہ کا سہارا لے کر اگر بات کی جائے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ دیکھیں کہیں اندر ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا، کہیں ایمان جاتا تو نہیں رہا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتے، لیکن دعویٰ میرا کیا ہے، میں ایمان والا، لیکن اللہ کا قرآن ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے، پہلا پارہ، پہلا رکوع ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون، وہ لوگ کامیاب ہیں، یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ۔ اب آدمی نماز کو تو بیچ میں سے نہیں نکال سکتا، قرآن کو کون نکالے گا بیچ میں؟ وہ جی بچوں کا پیٹ پالنا بھی دین ہے جی، یہ بھی ثواب ہے، ثواب تو ہے، دین تو ہے، مگر ایمان یہ ہے، ایمان نماز ہے۔ دکان چھوڑو، ایمان مضبوط کرو، کارخانہ چھوڑو، ایمان مضبوط کرو، دنیا کی کھیتی باڑی ملازمت چھوڑو، ایمان مضبوط کرو۔ اللہ ایمان دیکھتا ہے، دکان نہیں دیکھتا۔ اللہ عمل صالح دیکھتے ہیں، انسان کو نہیں دیکھتے، اس کے عمل صالح دیکھتے ہیں۔
فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت، میں نے موت کو پیدا کیا، والحیات، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم، تاکہ میں دیکھوں احسن عملا، کون ہے اچھے عمل کر کے آنے والا۔ اللہ پاک کے ہاں اچھے اعمال چلتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں نیکیاں چلتی ہیں، نماز، قرآن کی تلاوت، درود پاک چلتا ہے، ذکر اذکار چلتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا سہارا بننا چلتا ہے، بیواؤں اور سفید پوشوں کی خدمت کرنا چلتا ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، انسان دھوکے کے اندر ہے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، کیا ہے جی الا الذین؟ سورۃ العصر ہے، پڑھ لو، ثواب ملتا ہے، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جسے فرمایا پڑھنا نہ آئے، رک رک کے پڑھتا ہو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہو، اللہ اس کو ایک لفظ کے بدلے میں 20 نیکیاں عطا فرماتے، ڈبل ملتا ہے، ڈبل۔ فرمایا کہ ایک آدمی محنت کرے، مخارج سے پڑھے، تجوید سے پڑھے، اس کو 10 نیکیاں، اور ایک ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر پڑھے، اسے 20 نیکیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ 10 نیکیاں پڑھنے کی دیتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کو جو مشکل سے اڑ اڑ کے پڑھ رہا ہے اس کی عطا کر رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان خسارے میں ہے، اللہ سب کو کہہ رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان والے کامیاب ہیں۔ اور ایمان والا کون ہے؟ پہلا پارہ، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے، کون ہے ایمان والے؟ فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ کون ہے ایمان والے؟ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، یہ ہے ایمان والے۔ اور سورۃ العصر میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کامیاب ہیں، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ایمان لانے والا کامیاب ہے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیے، آخرت کی فکر کی، اور دنیا کے اندر نیکیاں کرتا رہا، یہ ہے کامیاب۔ امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک بزرگ کے حوالے سے۔ فرمایا کہ ایک آدمی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، لیکن اندر آواز اس کی یہ آ رہی تھی میرا سامان خریدو اور مجھ پر رحم کرو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کی یہ آواز گھر میں آئی تو سوچا کہ یہ کون سا سامان بیچ رہا ہے کہ میرا سامان خریدو اور مجھ پر رحم کرو۔ باہر گئے، اس سے پوچھا بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ذرا دیکھ لیں قریب آ کر۔ جب دیکھا اور کپڑا ہٹایا تو وہاں پہ برف پڑی ہوئی تھی، وہ برف بیچ رہا تھا۔ کہا تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میرا سامان خریدو مجھ پہ رحم کرو؟ کہا جی برف کھر رہی ہے، ایک ایک قطرہ کر کے برف پانی کی شکل میں بہہ رہی ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مجھ پر رحم کرو، میرا سامان خریدو۔ اس اللہ والے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا ایک ایک قطرہ پانی کا گر رہا ہے، تیری برف کھر رہی ہے، اور تجھے پتا تیرا ایک ایک سانس نکل رہا ہے، تیری زندگی گزر رہی ہے، اس کے لیے کبھی فکر کیا؟ جو سانس چلا گیا، اللہ نے عصر کی قسم کھائی۔ اس کا مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے
کہ زمانہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، جو زمانہ گزر گیا وہ ایک حقیقت ہے، لیکن جتنے بھی زمانے والے پیچھے گزر کے چلے گئے ہیں ناکام گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ جن کے ہاں ایمان نہیں وہ ناکام گئے ہیں، جن کے ہاں عمل صالح نہیں وہ ناکام گئے ہیں، جن کے ہاں صداقت نہیں، سچائی نہیں، وہ ناکام گئے ہیں، جن کے ہاں صبر نہیں تھا وہ ناکام گئے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے، 4 باتیں ارشاد فرمائیں قسم کھا کر۔ تو انسان کا سانس یہ جو لے لیا گزر گیا، اب یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ سانس اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرا ہو۔ یہ سورۃ العصر انسان کو اس کی اہمیت بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر ہماری سوچ مغربی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اسلامی تھی، رات کو گشت کر رہے ہیں، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ جو ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اس نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ کہا کون سا امیر المومنین یہاں دیکھ رہا ہے، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہے تو عمر نے یہ آواز سن لی، نشانی رکھی، صبح فجر کے بعد اپنے خادم کو بھیجا، ہے تو عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا، جاؤ فلاں دروازہ کھٹکاؤ۔ یہ اسلامی سوچ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں مگر ہماری سوچ کیا ہے؟ پیسہ کہاں سے آئے، سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے جیسی بھی ہو، بچی کا رشتہ کرنا ہے، بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، دیندار ہو یا نہ ہو، پیسہ ہونا چاہیے، دیندار ہو یا نہ ہو۔ لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ تھے، یہ کوئی تعلق تھا؟ ایک 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور دوسری طرف ایک بڑھیا جھونپڑی میں رہ رہی ہے، بکریاں پال رہی ہے۔ خادم کو بھیجا، بلایا، جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں داخل ہوئی، جیسے ہی کیسر خلافت کے اندر آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اسے بٹھایا، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھایا۔ غریب گھر تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کھڑا ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر کسی کی بیٹی جوان ہو، لوگ پیسہ بھی دیتے ہیں اس کی بیٹی کی عزت پہ نظر بھی رکھ کر، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی عزت پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے۔ دوست گھر میں گیا ہے، دوست کی بیوی پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھایا، عزت کے ساتھ بٹھایا، احترام کے ساتھ بٹھایا۔ کہا کہ آپ کے صبح کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ ڈر گئی کیونکہ اسے یاد آ گیا نا کہ میں نے بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ڈال دو۔ اس نے کہا یا امیر المومنین کچھ نہیں، باتیں تو گھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ کہا نہیں، صبح کیا ہوا؟ وہ ڈر رہی تھی، کانپنے لگی، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا درہ بڑا مشہور تھا، حالانکہ کبھی بچوں کو عورتوں کو مارا نہیں، لیکن ان کا روب تھا۔ اس نے کانپتے کانپتے بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکایا اور کیا کہا؟ کہا ماں تیری بیٹی بڑی نیک ہے، میں تجھ سے ایک درخواست کروں گا، کیا مانو گی؟ اس نے کہا اب تو امیر المومنین ہے، مجھے کیا درخواست کرو گے، میں ایک جھونپڑی میں رہنے والی۔ حضرت عمر نے کہا تیری وہ بیٹی جو اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہے، میں عمر اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے رشتہ مانگ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، کیا دیکھا میرے بھائیو؟ کیوں جی؟ پیسہ دیکھا، دولت شہرت نہیں، ایمان دیکھا، ایمان دیکھا، اس کے سینے میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ انسان ظاہر کا مکلف ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ نیک بھی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا ایسا ہے۔ ارے ظاہر میں پہلے دیکھو کیسا ہے،
اللہ اس پر فیصلہ کریں گے، باقی اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کو چن لیا، گھر میں لے آئے۔ آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانیہ عمر، یہ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ یہ اسی بیٹی کی، سبحان اللہ، اسی بیٹی کے بطن سے آئے ہیں، ہاں یہ وہاں سے آئے ہیں۔ ماں کی تربیت ہوتی ہے، یہ سکولوں کالجوں کے اندر یہ ایمان نہیں پڑھایا جائے گا، یہ مساجد میں پڑھایا جائے گا۔ جس مسجد کا شوق میرے بچے کے سینے میں نہیں ہے، میرا جوان بیٹا ہے، نماز فجر میں مسجد میں نہیں ہے، نماز ظہر میں نہیں ہے، عصر مغرب عشاء میں نہیں ہے، ارے جمعے میں بھی نہیں ہے، نماز تراویح میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے صرف دنیا کو سامنے رکھا، آخرت کو نہیں رکھا۔ اللہ پاک کوئی دنیا سے منع نہیں کر رہا، اللہ فرماتے تیرے پاس دنیا بھی ہو، تیرے پاس دین بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ سے مانگا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہائے ہائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مانگی ہے اور آخرت بھی مانگی ہے، ان دونوں چیزوں کو ملاؤ پھر انسان کی زندگی بنتی ہے۔ دنیا بھی ہو اور ایمان بھی سینے کے اندر ہو، سبحان اللہ، پھر انسان چلتا ہے، دنیا کو ہاتھ ڈالتا ہے، دنیا بھی پیچھے پیچھے آتی ہے، دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں اپنے بندے سے، اللہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے انسان سے کہا انسان تو خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیے، نیک اعمال، اللہ کے ہاں نیکیاں چلتی ہیں، اچھائیاں اللہ کے ہاں چلتی ہیں۔ اللہ بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے بعض تیرے گناہ تو نے بھی توبہ نہیں کی ہوتی، تو نے بھی معافی نہیں مانگی ہوتی، لیکن تو نے نیکی کی ہوتی ہے، عمل صالح کیا ہوتا ہے، میں اس عمل کی وجہ سے تیرے بڑے گناہ کو، جس کو توبہ کی وجہ سے میں نے معاف کرنا تھا، میں اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں۔ وعملوا الصالحات، اللہ عمل صالح دیکھتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحان اللہ۔ اور جب تم حق کے ساتھ ہوگے تو لوگ تمہیں برا بلا بھی کہیں گے، لیکن حق پر چلنے والا، سچائی پر چلنے والا، اللہ کے حکموں پہ چلنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا، یہ کامیاب ہے، اللہ کے ہاں یہ کامیاب ہے، اور صبر کرنے والا کامیاب ہے۔ صبر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا اور کہا نماز پڑھو اجر دوں گا، قرآن پڑھو اجر دوں گا، ذکر کرو اجر دوں گا، زکوٰۃ ادا کرو اجر دوں گا، بیوہ یتیموں مساکینوں معذوروں سفید پوشوں کی خدمت کرو، یتیموں مساکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، میں تمہیں اجر دوں گا۔ لیکن نماز جب صبر کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا اجر دوں گا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، جو صبر کرنے والا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگ جن کا تذکرہ کیا وہ یہ لوگ ہیں، عمل صالح والے کامیاب ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں، حق بات کہنے والے کامیاب ہیں۔ کو صحیح بات ہے، سچی بات ہے، کسی کو کہہ دو، حق بات ہے کہہ دو، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اگر صبر کر سکتے ہو صبر کر جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی کسی ظالم کے ظلم کے بعد صبر کر جائے گا، کل قیامت والے دن میدان محشر میں اس امتی کا وکیل بن کر میں میدان میں آ جاؤں گا۔ آج جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے وہ چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ یہیں تک ہے، یہیں تک سانس نکل جائے گا، پھر فیصلے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ساتھ جو کرے گا، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جب جنت کا تذکرہ سنتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کے تذکرے سنتے، ان کے سینے کھولنے لگ جاتے، چہروں پہ مسکراہٹ آتی، شوق اور جذبہ اتنا پیدا ہو جاتا۔ وہ صحابہ اکرام جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے فجر کے بعد آ کے بیٹھے ہوتے تھے،
فجر کے بعد آ کے بیٹھے ہوتے تھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ایک قدم چلے گا، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو قریب قریب گھر تھے صحابہ اکرام کے مسجد کے قریب قریب، وہ بیچ کر دور چلے گئے۔ تو جو قریب کے گھر تھے وہ بھی صحابہ نے خرید لیے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ بھی تو صحابہ تھے جنہوں نے خریدے، جو دور چلے گئے وہ بھی صحابہ تھے جنہوں نے قریب خریدے۔ ان سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اجر لینے کے لیے دور دور رہائشیں رکھ لی تاکہ جتنا قدم آئیں گے اتنے قدم اجر ملتا جائے گا، تم نے قریب کیوں لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے قریب تو لے لیا ہے مگر اپنے قدموں کو چھوٹا کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال صحابہ اکرام کی یہی کوشش تھی۔ تو اللہ نے سورۃ العصر کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان دھوکے میں ہے۔ کامیاب کون ہے جی؟ الا الذین، پڑھ لیں قرآن ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اور آگے کیا ہے جی؟ وعملوا الصالحات، جس نے عمل صالح کیے، نیک عمل کرنے والا۔ اور آگے وتواصوا بالحق، حق پر چلنے والا، حق کی تلقین کرنے والا۔ آگے وتواصوا بالصبر، سبحان اللہ، صبر کرنے والا اور صبر کی تلقین کرنے والا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔